قیامت کا منظر ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے، اے مجرموں آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کے گروہ، علماء کے گروہ، اولیاء کے گروہ، صلحاء کے گروہ، شہداء کے گروہ، اور دوسری طرف مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فساق اور فجار کا گروہ۔ اسی طرح عدالت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ نزول فرمائے گا۔ عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیا، دل دیا، سننے کے لیے کان دیے اور دیکھنے کے لیے آنکھ دی۔ ابن آدم کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ پوچھے گا، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ تو میرے نبی محمد مصطفیٰ کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہ کی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی اور بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بیچ دے، میں موحد بن کر رہوں گا۔ دوسرے مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے مال اور دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھی؟ انسان کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ اور خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ فرمائے گا، فرشتوں ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک اور صدیق یا ربی کہتے ہوئے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم اب تیرے اعضاء گواہی دیں گے۔ بائیں ران کہے کہ یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ، خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار، کفار کی تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں مومن بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم سے اللہ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی، بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص یہ کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ وہ کہے گا، یا اللہ کافروں کی طاقت، قوت اور غلبے سے خوف زدہ ہو کر۔ پھر اللہ فرمائے گا، میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے۔ وہ کہے گا، یا اللہ تو تھا، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں جانب دیکھے گا آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقع ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بیچ دے، میں آپ کی اور آپ کے رسول کی اطاعت کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور مجرم پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار، اختیار نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ دیا تھا۔ پھر اللہ سوال کرے گا، تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ اسلام کا نظام، عصمت اور عفت نافذ کیوں نہ کیا؟ حدود نافذ کیوں نہ کی؟ میرے دین کا راستہ کیوں رکا؟ ابن آدم اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، بائیں جانب دیکھے گا آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا،
کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جگیریں نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی اور بے حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ ناو و نوش کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری، ڈاکے، اغوا اور قتل کروانے کے لیے۔ پھر ابن آدم اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں جانب دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ہی ظالم تھا، اور پھر ایک اور موقع دے دے، میں ساری زندگی نیک بن کر رہوں گا۔ وہ وقت نہیں ہوگا، وہ وقت آج ہے۔ آج نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے سنو ظالموں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے بریک، تلوار سے تیز، پل پر صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پل صراط کو عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام کریں گے اور کچھ لوگ راستے میں عالی شان جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا اے اہل جنت اور اے اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ بس اے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، اے دانا اور بینا لوگوں، اے ہوش و خرد رکھنے والوں، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبریل کو ذرا سنو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، نفخ، صور، نشور، حشر، حساب، میزان اور پر صراط وغیرہ شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے اس کا اندازہ آپ آیات سے لگا سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی نہیں ہوگا۔ اس روز سے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم کو چاہیے کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیہ میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ انسان کہے گا آخر کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا تو کہے گا اے کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے بھی زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ نہیں تو آپ نے فرمایا اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ تو ہوگی کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آئے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کے منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی، وہ دعا مانگے گا یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں بھیج دے۔ ان آیات اور حدیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے۔ جب ساری مخلوق میدان محشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا مجرموں آج کے روز الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا، پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کو تیار کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا،
امام بخاری نے کہا کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا میں تم کو رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں، تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیا جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل ہوتے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں جن کی لوگ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں اور وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گنہگار ہیں۔ جیسا کہ اس بارے میں فرمان ہے اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی لکڑی بنا دیا۔